الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. رب زدني علما، رب زدني علما. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے صلح حدیبیہ کے لطائف و فوائد، ثمرات و نتائج۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے شرح صدر کے ساتھ صلح حدیبیہ کے فوائد و ثمرات، لطائف و نتائج آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو آپ جس پہلو سے دیکھیں گے، جس پہلو سے سنیں گے،
جس پہلو سے آپ سیرت پہ غور کریں گے تو آپ کے لیے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں اعلان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام کی زندگی کو رول ماڈل قرار دیا ہے، اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے جو بھی آدمی سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے گا اور سیرت کے جس عنوان پہ غور کرے گا، جس پہلو پہ غور کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھولے گا، نئے نئے اسباق اس کے سامنے آئیں گے، اور سیرت کے نئے نئے نکات اس کے سامنے آئیں گے، اور سیرت کے نئے نئے فوائد اسے ملیں گے، اور عملی زندگی گزارنے کے لیے اسے ایک راستہ ملے گا کہ کس موقع پہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے امت کی ہدایت کے لیے 20 فوائد رکھے ہیں۔ ان فوائد کو آج انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے، اور پھر جہاں کہیں پہ بھی زندگی کے جس موڑ پہ بھی صلح حدیبیہ کا پیغام ہمارے سامنے آ جائے، ہم نے صلح حدیبیہ کے ضابطوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے، لیکن آگے سے مکہ کے مشرکوں نے روک لیا کہ آپ عمرے کے لیے نہیں جا سکتے۔ چنانچہ مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عمرے سے رک جانا پڑا، اور مکہ کے مشرکوں کے ساتھ مذاکرات اور صلح کرنی پڑی۔ اور یہ صلح کیسے ہوئی میں نے بتایا، اس کی بعض شرائط اور بعض شکیں ایسی ہیں جو بہت ہی جو ہے نا سخت تھی۔ مثلا ایک شک یہ بھی تھی، آپ اس سال آئے ہو، آپ نے احرام باندھا ہے، قربانی کے جانور لیے ہیں، لیکن اس سال واپس جاؤ گے، اس سال ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو مان لیا۔ ایک شک یہ بھی تھی کہ جو بھی کافر مسلمان ہو کے مدینہ منورہ بھاگ کے جائے گا، آپ پہ یہ لازم ہوگا کہ آپ اسے واپس کریں گے، اور اگر آپ کا کوئی آدمی بھاگ کے ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط بڑی ہی کڑی شرط تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی مان لیا۔ الغرض المختصر، صلح حدیبیہ بڑی دبی ہوئی شرائط پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے بہت سارے احباب کو بھی اس پہ کچھ ناگواری بھی تھی، اور حضرت عمر نے تو کہہ دیا، اللہ کے نبی یہ فتح ہے، اس کو آپ فتح کہہ رہے ہیں، جس میں ہم اتنے رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، اور اتنی جو ہے نا گری ہوئی شرائط پہ ہم صلح کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہم سے بھاگ کر جائے گا، واپس نہیں کریں گے، اور کوئی مسلمان ہو کے ہمارے پاس آئے گا، ہم واپس کریں گے۔ اور یہ آج بدماش بنے ہوئے ہمیں اللہ کے گھر سے روک رہے، طواف کے لیے نہیں چھوڑ رہے۔ یہ فتح ہے اللہ کے نبی۔ حضور نے فرمایا، عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ عمر سے رہا نہ گیا، ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے، جو جواب حضور کا تھا وہ جواب ابو بکر کا تھا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ تو اس پس منظر سے آپ کو یہ بات تو سمجھ آ چکی ہوگی کہ صلح حدیبیہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا،
اور بباطن مسلمانوں کا فائدہ تھا. جن کی نگاہ ان شکوں کی ظاہر پہ تھی وہ پریشان تھے جیسے حضرت عمر، اور جن کی نگاہ ان شکوں اور معاہدے کی ان نکات کے باطن پہ تھی وہ خاموش تھے جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس صلح حدیبیہ سے ایک ضابطہ اور قاعدہ یہ نکلا کہ اگر کسی موقع پہ اسلامی ریاست کا حکمران مناسب سمجھے، بہتر سمجھے کہ میں نے دشمن سے لڑنا نہیں ہے، میں نے مذاکرات کرنے ہیں، تو یہ جائز ہے. ہر وقت ہی میدان جنگ میں کود جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جہاد کا مقصد ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اعلاء کلمت اللہ اور کافروں کے شر کو دفع کرنا، کافروں کے شر سے محفوظ ہو جانا. تو جیسے کافروں کا شر جہاد کے ذریعے سے دفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی صلح سے بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر دی کہ کافروں کا شر، ان کا فتنہ، ان کی طرف سے جو حملے کا خطرہ ہے یہ خطرہ ٹل جائے گا. رسول اللہ نے صلح کر لی. اس سے مجھے اور آپ کو اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو یہ ضابطہ مل گیا کہ جہاں پہ مناسب سمجھے تو حضور کی سیرت کے بدر، احد، خندق، احزاب، بنو المصطلق اور فتح مکہ کی زندگی کو اپنا کر تلوار اٹھا کے میدان جہاد میں اتر جاؤ، اور جہاں پہ مناسب سمجھو تلوار سائڈ پہ رکھ دو، اسلحہ سائڈ پہ رکھ دو، حکمت اور تدبر کے ساتھ ٹیبل ٹاک کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے سے اپنے مدعا کو، اپنے مشن کو کامیاب کر دو. یہ سیرت نبوی کا پیغام ہے. دوسرا نقطہ، دوسرا سبق، دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ، یہ صلح صرف زبان سے نہیں کی، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی شرائط کو باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا اور ان سے لکھوائیں. اس سے ایک سبق اور فائدہ یہ نکلا کہ زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، بہت سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں. کبھی تو آپ نے کاروباری طور پہ کسی کو اپنا پارٹنر بنانا ہوگا، کہیں پہ آپ نے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرنی ہوگی، کہیں پہ آپ خرید رہے ہوں گے، کہیں پہ فروخت کر رہے ہوں گے. ایک مدت کے لیے آپ اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات کریں گے. تو حضور کی سیرت کا یہ پیغام مجھے اور آپ کو ہے کہ صرف زبان سے آپ وہ معاہدہ نہ کرو، بلکہ اسے ریٹن فارم میں لے آؤ اور اس سے لکھ لو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے حکم بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ادھار کا معاملہ کرو، قرض کا، الی اجل، ایک مدت تک کے لیے، اور مدت کیسی ہو؟ مسمى، معلوم. فرمایا اسے کیا کر دو؟ فاکتبو، اسے لکھ لو. تو قرآن کریم سے بھی اور سیرت نبویہ سے بھی یہ ضابطہ نکل رہا ہے. آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو قرض دیتے وقت آپ اس کی مدت، اس کا وقت متعین کر دیں، آپ نے کب واپس کرنا ہے. اور صرف زبان سے اگر وہ کہے میں نے مارچ میں، میں نے جولائی میں نے فلاں سال واپس کرنے، اس پہ آپ نے یقین نہیں کرنا. آپ نے اس کے ساتھ ساتھ مہینہ، ڈیٹ، یا آپ نے لکھ بھی لینی ہے. اس میں فائدہ ہے. کل کہیں ایسا ہو سکتا ہے
دوسرا آدمی انکار کر دے کہ میں نے کہاں قرض لیا ہے، دوسرا آدمی انکار کر دے میں نے یہ زمین کب بیچی ہے، دوسرا آدمی انکار کر دے میں نے یہ معاملہ کب کیا ہے، تو شریعت ہمیں آسانی دینا چاہتی ہے، لڑائی جھگڑا نزاع اختلافات کو ختم اور کم کرنا چاہتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے بھی حکم دیا ہے اور رسول اللہ کی زندگی سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ نظر دوڑائیے، آپ نے جب کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ معاہدہ کیا ہے، آپ نے تحریر لکھی ہے، مدینہ منورہ میں حضور آئے، مدینہ کے یہودیوں سے حضور نے معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ چارٹر آف مدینہ کہتے ہیں، حضور نے صرف زبان سے شرطیں طے نہیں کی بلکہ لکھی ہیں اسے۔ حضور نے مدینہ کی ریاست میں آس پاس کے بہت سارے قبائل جو ریاست کے لیے خطرہ بن سکتے تھے ان سے معاہدہ کیا، ان سے اتحاد کیا، ان سے مذاکرات کیے، مختلف قبائل کے نام سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں، آپ نے ریٹن فارم میں یہ معاہدے کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مکہ کے مشرکوں کے ساتھ صلح حدیبیہ کیا، حضرت علی سے کہا لکھ لو، لکھ لیا، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنی مہر بھی ثبت فرما دی، شروع میں بھی لکھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان ہے، ریٹن فارم میں لکھ لیا، یہ ضابطہ نکل رہا ہے۔ پھر جب لکھ لیا، تیسرا نقطہ نکل رہا ہے، آپ بھی جب معاملہ کریں گے تو گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر، ہوٹل کے ایک کمرے میں بیٹھ کر دو آدمی صرف معاملہ نہ کریں، اپنے اس معاملے پہ گواہ بھی بنا لیں، دو چار آدمی گواہ لے آئیں، شرعی گواہ، دو ایک طرف سے دو دوسری طرف سے، ان گواہوں کے سائن بھی لیں، ان کا بیان بھی نقل کریں کہ یوں معاملہ ہوا ہے، کل کنا اگر کوئی منکر ہوگا، کوئی شرارت کرے گا تو یہ گواہ اللہ کے لیے گواہی دیں گے، ریٹن صورت میں بھی ہوگا، گواہ بھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کیا نا، لکھا بھی، اور لکھنے کے بعد کہا ابو بکر کدھر ہے، عمر کدھر ہے، مختلف صحابہ ابو بکر، عمر، علی، ان صحابہ کرام کے سائن لیے حضور نے، یہ میری طرف سے گواہ ہیں، اور دوسری طرف سے جو سہیل بن عمر آیا تھا اس نے بھی اپنے کچھ ساتھیوں کے دستخط لیے، یہ معاہدہ ہے، پکا ہے، یہ گواہ ہیں یہ لوگ اس بات پہ۔ تو حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے نا، ہمیں بھی زندگی میں ہر روز، ہر ہفتے، مہینے میں معاملات کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے معاملات، بھائی بھائی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، والد اور بیٹے کے بھی معاملات ہوتے ہیں، رشتہ دار کے بھی ہوتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں، تو جب بھی کریں اصولوں کے ساتھ کریں، جہاں سے اصول ٹوٹے گا مسلمانوں وہیں سے فتنہ آئے گا، وہیں سے مصیبت کھڑی ہوگی۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں جہاں سے بھی اللہ کا حکم ٹوٹے گا وہیں سے آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہوگی، اس لیے اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور ایسے اصولوں کے ساتھ ہمارے استاد شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ رہو بھائیوں جیسے، معاملات کرو اجنبیوں جیسے، معاملات کرو اجنبیوں جیسے، سگے بھائی ہیں رہو بھائیوں جیسے، دو سے رہو بھائیوں جیسے، معاملات آ جائے نا پھر اجنبیوں جیسے معاملات کرو، اصول پہ کمپرومائز نہ کرو۔ آج بڑا پیار ہے، آج ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا اچھے تعلقات ہیں، کل کہیں ایک آدمی اگر اس میں ڈنڈی مارے گا، غلط کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اور آپ نے اعتماد کیا ہے، کیا کرو گے؟ پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور کی سیرت کا یہ سبق ہے، معاہدہ کرو تو معاہدہ لکھ بھی لو اور اس کے اوپر گواہ بھی بنا لو۔ کیا بنا لو؟ گواہ بھی بنا لو۔ یہ تین ضابطے نکلے۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے، صلح حدیبیہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہا ہے، یہ مسئلہ سمجھا رہا ہے، ہم نے زندگی کے مختلف مراحل پہ بعض اوقات ہم مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ کام کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، ایسے آ جاتا ہے۔ تو جب آپ زندگی کی کسی موڑ پہ فیصلہ کرنے میں پھنس جائیں تو سیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ نے اپنے عقل پہ صرف اکتفا نہیں کرنا، اپنے کو عقل کل نہیں سمجھنا،
میں بڑا سمجھدار ہوں، بلکہ آپ نے اپنے خیرخواہوں سے مشورہ لے لینا ہے، اپنے خیرخواہوں سے مشورہ لے لینا ہے، اور مشورہ اہل سے لیں۔ جس لائن کا آدمی ہے اس سے اس لائن میں مشورہ لیں، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ یہی حکم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں دیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے نبی آپ ان صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں، اور جب مشورہ کر لیں فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ پکا ارادہ کر لیں مشورے کے بعد، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے وہ کام کر دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کا حکم بھی ہے، اور حکم کس کو اللہ دے رہا ہے، آرڈر کس کو دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے، ابو بکر عمر سے، عثمان و علی سے، طلحہ و زبیر سے باہر کی زندگی میں مشورے لینے، اور گھر کے اندر کی زندگی میں آپ نے خدیجہ سے، آپ نے عائشہ سے، آپ نے سودا سے، آپ نے حفصہ سے، آپ نے زینب بنت حزیمہ سے، آپ نے زینب بنت جحش سے، آپ نے ماریہ قبطیہ سے، آپ نے اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیٹیوں فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم سے مشورہ لینا ہے، اور حضور کی زندگی پہ نظر دوڑا لینا۔ صلح حدیبیہ کا بھی یہ پیغام ہے، سیرت کا بھی یہ پیغام ہے، زندگی میں اکیلے اپنے عقل پہ بھروسہ کر کے فیصلہ نہ کرو، مار کھاؤ گے، مشورہ کر لو، مشورہ سنت ہے۔ اسی ہمارے تبلیغی جماعت والے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں مشورہ کرتے ہیں، جو مشورہ کرتا ہے نقصان سے بچ جاتا ہے، ندامت سے، پچھتاوے سے بچ جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے جینیس، عقل مند، ذہین فتین لوگ آتے ہیں، ان سب میں ذہین طبقہ جو ہے وہ انبیاء کرام کا ہوتا ہے۔ یہ سائنسدان نبی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی وہ گرد و غبار کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کی ذہنی صلاحیت اور ذہانت، فطانت، عقل، فہم، فراست کس لیول کی ہوتی ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ کے عقل، فہم، فراست، ذہانت، سمجھ، دانشمندی، اس کا کیا کہنا۔ لیکن اسے بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے مشورہ لینا ہے۔ حضور نے بھی پھر پوری زندگی مشورہ کیا ہے، گھر کے اندر کی زندگی کے اندر ازواج مطہرات اور بیٹیوں سے، گھر کے باہر کی زندگی میں آپ نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا ہے، بڑوں سے بھی کیا، چھوٹوں سے بھی کیا ہے، حتیٰ کہ بچوں سے بھی مشورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے نا، حضور نے مشورہ لیا، او میرے یارو، مدینے کے اندر رہ کے لڑے یا باہر جا کے لڑے؟ جو سمجھدار تھے، بڑی عمر والے، پختہ ذہن والے کہنے لگے مدینہ کے اندر ہی لڑیں گے، کیونکہ دشمن آئے گا، حملہ کرے گا، ہمارے گھر قریب ہوں گے، ہم بھی لڑیں گے، ہماری عورتیں، ہمارے بچے یہ کوٹھے بنگلوں پہ کھڑے ہو کے ادھر پتھر مار مار کر یہ بھی دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور گھر قریب ہوگا، بچوں کی حفاظت بھی آسان ہوگی، گھر کی حفاظت بھی آسان ہوگی۔ نوجوانوں سے بھی حضور نے مشورہ لیا، فرمایا او نوجوانوں تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، جذباتی خون ہوتا ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ بڑی جو ہے نا بزدلی ہے، گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے مدینے کی گلیوں میں لڑیں، اپنی گلی میں تو بلی بھی شیر ہوتی ہے، ہم تو شیر ہیں، ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر بچوں کے مشورے کو قبول کیا ہے، بچوں کے مشورے کو، اس لیے گھر میں آپ نے زندگی گزارنی ہے، اکیلے فیصلہ خود نہ کرو، اپنی گھر والی سے بھی مشورہ لو، چھوٹے بچوں سے بھی مشورہ لو۔ مشورے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا میرے نبی مشورہ آپ لیں گے نا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ صحابہ کے دل خوش ہو جائیں گے، ان کی دل جوئی ہو جائے گی۔ آپ بھی جب اپنی عملی زندگی میں کبھی مشورہ لیں گے اپنے گھر والی سے، اپنے بچوں سے، بچیوں سے، وہ سمجھیں گے ہمیں ویلیو دے رہے ہیں، وہ سمجھیں گے ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، ہمیں بھی گھر کے اندر مالکانہ حقوق حاصل ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا معاشرہ افراط و تفرید کا شکار ہے،
کچھ تو وہ ہیں جو اپنی عقل سے بالکل کام نہیں لیتے، جیسے گھر والی نے کہہ دیا، بچوں نے کہہ دیا، ناجائز کام میں بھی ان کے مشورے کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے مشورے کی وجہ سے ماں کو بھی چھوڑ دیا، باپ کو بھی چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا، رشتہ داری کو چھوڑ دیا۔ اور ایک طرف یہ ہے المیہ، دوسری طرف سے یہ المیہ ہے، کچھ تو وہ ہیں جو بالکل سرے سے اپنی گھر والی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو انسانی نہیں سمجھتے، اپنا فیصلہ ہر حال میں مسلط کرنا ہے۔ اور اس سے بڑی خرابیاں آ جاتی ہیں بچوں کے رشتے ناطے کا جب موقع آتا ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں غلطی ہو جاتی ہے، نہ بیوی کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، نہ جوان بیٹے جو کماتے ہیں لاتے ہیں، باپ کہتے ہیں نہیں میں جو کہہ رہا ہوں یہی ہوگا۔ نہیں، خود کو فرعون نہ بنانا چاہیے۔ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کی سیرت، حضور کی سنت مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہے، ہمیں مشورہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صلح حدیبیہ کا بھی یہ پیغام ہے، یہ نقطہ صلح حدیبیہ سے سمجھ آ رہا ہے۔ حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشورہ کیا ہے۔ جب خبر پہنچی کہ وہ لوگ ہمیں عمرے کے لیے نہیں چھوڑ رہے، تو اب حضور اپنا فیصلہ سنا سکتے تھے نا کہ تلواریں تمہارے پاس سے نکلو اور مکہ کے مشرکوں کی سروں کو تن سے جدا کر دو، آرڈر دے سکتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سپہ سالار بھی ہیں، بہترین سپہ سالار۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فوجیوں کو، اپنے شاگردوں کو جمع کیا، فرمایا حالات یہ بن گئے، مشکل یہ ہے، کیا کیا جائے؟ ابو بکر کیا کیا جائے، عمر کیا کیا جائے، علی کیا کیا جائے؟ مختلف صحابہ کرام سے مشورہ لیا، مشورے نے یہ بات آ گئی عمر کو بھیجنا چاہیے، عمر کو بھیجنا چاہیے۔ عمر کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو ان کی آنکھوں میں ہر وقت کانٹے کی طرح چبھتا ہوں، مجھے کب برداشت کریں گے؟ عثمان کو بھیجنا چاہیے، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس کے وہاں پہ حمایتی بھی ہیں، اور یہ ذرا نرم دل آدمی ہے، اس کو برداشت کر لیں گے۔ مشورے کے بعد فیصلہ ہوا عثمان کو بھیجنا چاہیے۔ تو صلح حدیبیہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ ہر کام میں مشورہ۔ پھر جب صلح حدیبیہ ہو گیا، واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام غم سے نڈالے کہ بغیر عمرے کے واپس ہو رہے ہیں، کوئی آدمی اپنے حرام کو نہیں کھول رہا، سر کو نہیں منڈوا رہا، قربانی کے جانوروں کو نہیں ذبح کر رہا۔ حالانکہ یہ کام حج اور عمرے کے بعد کیے جاتے ہیں، سر کو حلق کیا جاتا ہے، احرام اتارا جاتا ہے، قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو کوئی نہیں کر رہا۔ حضور پریشان ہیں، پریشان ہیں۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو سختی سے آرڈر دے بھی سکتے تھے، اٹھو میں جو کہہ رہا ہوں، لیکن رسول اللہ سختی نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اے میرے نبی آپ ان صحابہ کرام کے لیے نرم خو ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، فرمایا اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کے اندر سختی ہوتی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے نبی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، بعد ہوگا معاف کیجئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ لیں، ان سے کیا لیں؟ حضور پریشان ہیں کہ میرے صحابہ کرام اپنے سر کا حلق نہیں کروا رہے، احرام نہیں کھول رہے، کیا کیا جائے؟ حضور گھر میں آ گئے۔ جو حضور گھر میں داخل ہوئے، ام سلمہ نے حضور کا چہرہ پڑھ لیا، حضور کا چہرہ پڑھ لیا کہ حضور آج بڑے غمگین اور پریشان ہیں۔ پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ آج کیوں غمگین ہیں، پریشان ہیں؟ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے۔ فرمایا ام سلمہ صلح حدیبیہ میں نے کر لی ہے، یہ شرائط ہیں، عمر کو یہ شکوہ ہے، فلاں کو یہ شکوہ ہے، فلاں کو یہ شکوہ ہے، صحابہ کرام کے دل غمگین ہیں، پریشان ہیں، اور میرے کہنے پہ کوئی آدمی اٹھ ہی نہیں رہا، غم کی وجہ سے ہوش انہوں نے کھو لیے ہیں، کوئی اٹھ نہیں رہا، سر نہیں منڈوا رہا۔ ام سلمہ کیا کیا جائے؟ گھر والی سے مشورہ ہے نا، یار پریشان ہے، یاروں کے متعلق گھر والی سے مشورہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
فہم و فراست کو سلام۔ حضور کی گھر والیاں بڑی سمجھدار تھیں، کہنے لگی اللہ کے نبی یہ تو آسان معاملہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوش ہو جائیں، بیٹھ جائیے، پانی پی لیں۔ حضور کو تسلی دی، فرمایا ذرا آپ ریلیکس ہو جائیں، فرمایا اس مسئلے کا حل میں جو ہے نا 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حضور کا چہرہ جو ہے نا خوشی سے کھلنے لگا۔ فرمایا مسلمہ بتاؤ، جلدی بتاؤ کیا مشورہ ہے آپ کا؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ صحابہ کرام آپ کے غلام ہیں، یہ وہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، آپ جو کریں گے وہی کریں گے، یہ آپ کی اداؤں کو دیکھ کے چلنے والے ہیں۔ ابھی آپ نے بتا دیا ہے، لیکن آپ خود اٹھئے، اپنے سر کا حلق کیجئے، احرام اتاریے، قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ آپ کو دیکھ کے ابو بکر خود اٹھے گا، عمر خود اٹھے گا، علی خود اٹھے گا، صحابہ کرام 1400-1500 صحابہ کرام اٹھیں گے، حلق بھی کریں گے، قربانی بھی کریں گے۔ حضور نے ام سلمہ کو شاباش دی، باہر نکلے اور ام سلمہ کے مشورے کے مطابق حلق بھی کیا، احرام بھی اتارا، قربانی کے جانوروں کو بھی ذبح کیا۔ ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، سب کے سب اپنے جانوروں کی طرف لپکے، سب نے قربانیاں بھی کی، سب نے اپنے سر بھی منڈوا دیے، سب نے احرام بھی کھول دیا۔ صلح حدیبیہ صرف واقعہ نہیں ہے، حضور کی زندگی کے ہر پہلو پہ مسلمانوں غور کرو، اس کے اندر ہمارے لیے فوائد ہیں، نکات ہیں، یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک روڈ میپ ہے، ہمارے یہ نقشہ ہے۔ بدر کے میدان میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا۔ جب بدر کے میدان میں گئے نا تو دشمن مناسب جگہ پہ انہوں نے وہ مورچے جو ہے نا وہیں پہ بنا دیے۔ حضور نبی کریم کے ایک صحابی آ گئے جس کا نام حباب بن منذر ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے یہاں جو پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ کے حکم سے یا اپنی عقل سے؟ فرمایا نہیں، یہ میں نے اپنے ارادے سے کیا ہے، حکم خداوندی نہیں ہے۔ فرمایا پھر ایسا کریں، میری رائے ہے، میں مشورہ دے رہا ہوں، وہ جہاں پہ پانی ہے پانی قریب والی جگہ پہ پڑاؤ ڈال دیں، کل ہمارا مقابلہ ہوگا، جانوروں کو بھی پانی پلانا ہے، خود بھی پانی پئیں گے، تب ہم لڑ سکیں گے۔ حضور نے حباب بن منذر کے مشورے کو قبول کر دیا، حباب بن منذر کے مشورے کو قبول کر دیا۔ غزوہ خندق ہے، میں نے بیان کیے تفصیلات ساری اس منبر سے۔ غزوہ خندق کے موقع پر دشمن نے آ کر گھیرا ڈال دیا، بڑا جم غفیر دشمنوں کا لشکر، حضور پریشان ہیں۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ لیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ لیا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھود دی جائے، گہرے گڑھے کھود دیا جائے جن کی چوڑائی بھی زیادہ ہو اور نیچے جو ہے نا اس کی کھدائی بھی زیادہ ہو، دشمن اس سے چھلانگ نہیں لگا سکے گا، یہ ہمارے فارس والوں کا تجربہ ہے۔ حضور نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پہ عمل کر لیا۔ تو صلح حدیبیہ کا ایک ضابطہ اور ایک نقطہ اور ایک اصول یہ سامنے آتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے ہمدردوں سے، اپنے محبین سے، اپنے خیرخواہوں سے مشورہ لے کے چلنا چاہیے۔ یہ سیرت کا بھی پیغام ہے اور صلح حدیبیہ کا بھی پیغام ہے۔ ایک اور نقطہ وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کے لیے نکلے نا گھر سے، مدینے سے، تو آپ علیہ السلام نے پورے انتظامات کر کے نکلے۔ کس طرح؟ دشمن کے ارادوں سے خبردار ہونے کے لیے حضور نبی کریم نے اپنی خفیہ ایجنسی، اپنی انٹیلیجنس کے ایک نمائندے بسر بن سفیان کو بھیجا۔ بسر بن سفیان کو بھیجا، جاؤ دشمن کی خبر لے کر آ جاؤ، دشمن کی خبر لے کر آ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں غدیر اشتات پہ پہنچے، وہ بسر بن سفیان پہنچ گیا اور اس نے خبر پہنچا دی کہ دشمن کا ارادہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ جو بسر بن سفیان کو حضور نے جاسوس بنایا تھا، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بنایا تھا۔ غزوہ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی اور تھے جن کو حضور نے
इंटेलिजेंस का नुमाइंदा बनाया। एक का नाम बसबस था, दूसरे का नाम अदी था। गज़वा खंदक के मौके पर नबी पाक ने जिसको इंटेलिजेंस का नुमाइंदा बनाया उसका नाम हब्बाब बिन मुंजिर था। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी और आपकी सीरत खुसूसन सुलह हुदैबिया से ये नुक्ता, ये मसला साबित हो रहा है कि किसी भी रियासत के हुक्मरान को अगर अपने रियासत को बचाना है, उसकी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करनी है, अपने आवाम की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क को मजबूत करना है, उसके लिए उसकी इंटेलिजेंस का जो इदारा है वो मुस्तहकम हो जाना चाहिए। अगर इंटेलिजेंस का इदारा मुस्तहकम होगा, वो मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। अगर उसकी इंटेलिजेंस का इदारा नहीं है या है और वो ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं, तो दुश्मन उसे किसी भी वक्त सफा हस्ती से मिटा सकते हैं। ये नुक्ता भी यहां से एक निकला। एक और मसला सुलह हुदैबिया से समझ आ रहा है, वो ये है कि जो बिसर बिन सुफियान जिसको हजूर ने खुफिया एजेंसी की ड्यूटी हवाले की थी, ये मुसलमान था या काफिर था? तो बाज उलमा इस बात की तरफ गए हैं ये काफिर था। तो फिर एक मसला खड़ा हो जाएगा कि मुखबिर बना के या अपनी इंटेलिजेंस का नुमाइंदा बना के किसी काफिर को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? तो जवाब यह है, सुलह हुदैबिया का यह वाक़या बता रहा है, अगर वो मुखबिर बाएतिमाद है, राज इफ्शा नहीं करता, बाएतिमाद है और अपनी ड्यूटी सही सर अंजाम दे सकता है, तो आप गैर मुस्लिम को भी अपनी इंटेलिजेंस में भर्ती कर सकते हैं, बशर्ते के आपको एतमाद हो। जैसे बिसर बिन सुफियान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हसास महाज पे भेजा था। ये तो उन उलमा की राय है जो कहते हैं बिसर बिन सुफियान गैर मुस्लिम था, लेकिन बाज उलमा किराम इस बात की तरफ गए हैं, वो कहते हैं बिसर बिन सुफियान काफिर नहीं था, मुसलमान था और सुलह हुदैबिया से थोड़े दिन पहले ही मुसलमान हो गया था। फिर सवाल यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिम्मेदारी तो अबू बकर को भी दे सकते थे ना, उमर को भी दे सकते, अली को भी, XYZ 1400 सहाबा किराम में से किसी और को हजूर ने क्यों नॉमिनेट नहीं किया? बिसर बिन सुफियान को खबर लाने के लिए क्यों भेजा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन हुक्मरान भी हैं, आपकी फहमो फरासत को सलाम। आप अलैहिस्सलाम ने बिसर बिन सुफियान को इसलिए नामजद किया, सुलह हुदैबिया से बात समझ आ रही है कि बिसर अभी अभी मुसलमान हुए थे, उसके इस्लाम के बारे में मक्का के मुशरिकों, चौधरियों को, बदमाशों को अभी इल्म नहीं था, ये मुसलमान हो गया या काफिर है। वो समझते नहीं हमारे ही पार्टी का आदमी है, तो वो उनके अंदर घुस के उनके अंदर की बातें उनसे निकाल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता सकते हैं। अबू बकर, उमर, अली और बाकी 1400 सहाबा किराम नहीं बता सकते। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पे बिसर बिन सुफियान का इंतखाब किया। यह सुलह हुदैबिया से हासिल होने वाला एक नुक्ता था जो मैंने आप हजरात के सामने जिक्र किया। एक और सबक जो सुलह हुदैबिया से मिल रहा है वो ये है, सुलह हुदैबिया की शराइत में से एक शर्त ये थी कि हमारे और तुम्हारे दरमियान 10 साल तक जंगबंदी है। 10 साल। इस पे उलमा ने बेस की है कि सुलह हुदैबिया के इश्क से ये मसला निकल रहा है कि कल अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में जंगबंदी का मुआहदा करें तो क्या उसके लिए 10 साल से जायद के लिए जंगबंदी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सीरत से पूछना पड़ेगा। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह इस बात की तरफ गए कि रसूलुल्लाह ने मक्का के मुशरिकों के साथ 10 साल तक के लिए जंगबंदी का मुआहदा किया और इस शर्त को मान लिया, लिहाजा 10 साल से जायद किसी भी काफिर के साथ जंगबंदी का मुआहदा नहीं कर सकते हैं। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा, उसकी फकाहत और की बसीरत, उसको सलाम, वो कहते हैं नहीं, ये देखना पड़ेगा
کہ دیکھو حضور نے 10 سال تک جنگ بندی کی تو فائدے کو سامنے رکھ کر، حکمت تھی اس میں، اسی جنگ بندی کی نا. فرمایا اگر اس سے یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، اگر مسلمانوں کا حکمران مناسب سمجھے، حکمت سمجھے کہ 10 سال سے زائد جنگ بندی ہونی چاہیے، تو 10 سال سے زائد عرصے کے لیے کافروں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر سکتے ہیں. 10 سال ضروری نہیں ہے. صلح حدیبیہ کی ان نکات سے ایک اور مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، وہ یہ ہے، دیکھو ایک شرط یہ بھی تھی کہ انہوں نے شرط لگائی تھی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو گیا تھا، کافر مسلمان ہو کے باغ کے آپ کے پاس جائے گا، آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور تمہارا کوئی آدمی مرتد ہو کے آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو مان لیا. تو سوال ہو سکتا ہے کہ کل اگر انڈیا سے کوئی ہندو مسلمان ہو کے باغ کے پاکستان میں آ جائے اور پاکستان سے مطالبہ ہو کہ یہ جو نو مسلم ہے اسے واپس کر دیا جائے، یا امریکہ سے کوئی باغ کر افغانستان چلا جائے اور مسلمان ہو جائے، تو کیا مسلمانوں کے حکمران کو اس بات کی گنجائش ہے کہ اس نئے نئے مسلمان ہونے والے کو واپس کر دیا جائے گا؟ کیا یہ معاہدہ کر سکتا ہے؟ تو سیرت کی روشنی میں اس نقطے پہ علماء نے بڑی غور کر کے ایک مسئلہ نکالا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی حکمران کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی شرط کو ماننا جائز نہیں ہے. فرمائے حضور نے جو یہ شرط مانی تھی، حضور نبی تھے، حضور پہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، اور حضور کو اس بات کا یقین بھی تھا کہ میرے صحابہ جو مجھ پہ ایمان لائے ہیں ان کے اندر ایمان ایسا رچ بس کیا ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں وہ پھر بھی ایمان سے نہیں پھریں گے. لیکن آج کے مسلمان کا ایمان اتنا مضبوط تو نہیں ہے، اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں آج کے دور میں کسی مسلم حکمران کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے. فرمایا یہ حکم حضور کے لیے تھا، یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، یہ حکم ختم ہو گیا ہے. اب کوئی آدمی اس طرح کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں کر سکتا. ایک اور مسئلہ بڑا پیچیدہ بھی ہے، بڑا معرکۃ الآراء بھی ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کی زینت بھی بن گیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا، حضور نے علی سے کہا لکھ لو، علی نے ساری شرطیں لکھ لی. تو اس وقت کافروں کے طرف سے جو نمائندہ تھا سہیل، اس نے اعتراض کیا، اے محمد، یہ شروع میں پہلی لائن کے اندر ایک جملہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ. فرمایا ہم آپ کو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، مانتے تو آپ کو روکتے کیوں اور لڑتے کیوں؟ اس کو مٹا دو. حضور نے علی سے کہا علی اس کو مٹا دو. علی نے کہا میں نہیں مٹا سکتا، میں نہیں مٹا سکتا. حضور نے فرمایا علی مجھے بتاؤ وہ جملہ کون سا ہے؟ بتا دیا. حضور نے اپنے ہاتھ سے مٹایا. پھر اس کے بعد اس کے اوپر محمد بن عبداللہ لکھا. تو یہاں پہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب النبی الامی، امی ہے. امی کسے کہتے ہیں؟ تو امی اسے کہتے ہیں جس نے مخلوق میں سے کسی کے سامنے زانوے تلمذ نہ طے کیا ہو، مخلوق میں سے کسی کو اپنا استاد نہ بنایا ہو، اسے امی کہتے ہیں. یہ حضور کا لقب ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسے اللہ نے بھی علم نہ دیا ہو، بلکہ قرآن کی اندر سورہ رحمان سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. الرحمن علم القرآن، وہ ذات رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا. علماء بتاتے ہیں کس کو سکھایا؟ وہ محمد رسول اللہ ہے. علم القرآن، قرآن کے معلم اول جس نے محمد رسول اللہ کو قرآن سکھایا ہے وہ خود اللہ جل شانہ کی ذات ہے. تو سوال یہ ہے کہ حضور تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ محمد بن عبداللہ کے جملے
نبی پاک نے کیسے لکھ لیے؟ تو اس کا جواب دینے میں علماء نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ میں ان ساری باتوں کا وہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کی ذہن کے مطابق ہو۔ یاد رکھیے، سیرت و حدیث کی کتابوں میں جہاں پہ یہ جملہ آ جاتا ہے کہ رسول اللہ نے لکھا، تو وہاں پہ حضور کی طرف لکھنے کی جو نسبت ہوئی ہے یہ حقیقتاً نہیں ہے، مجازن ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور نے خود نہیں لکھا، بلکہ حضور نے کسی کو آرڈر دیا، اس نے لکھ لیا، تو حضور کے حکم پہ لکھا ہے، لہٰذا یہ کہنا بھی ٹھیک ہوا کہ حضور نے لکھ دیا۔ اس لیے جہاں جہاں پہ یہ جملہ ہے کہ حضور نے محمد بن عبداللہ کا لفظ لکھا، تو نسبت حضور کی طرف جو ہوئی ہے، تو حضور نے خود لکھا یا نہیں لکھا؟ خود نہیں لکھا۔ ایک توجہ یہ ہے کسی کو کہا، کسی اور نے لکھا ہے، حضور کی طرف نسبت اس لیے کی کہ حضور نے حکم دیا ہے، حضور نے حکم دیا ہے۔ لیکن ایک عالم گزرے ہیں بڑے پائے کے، جس کا نام ہے ابو الولید باجی۔ ابو الولید باجی وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ حکم ارشاد فرمایا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ۔ اے میرے نبی، آپ اس سے پہلے نہ تو کتاب آپ نے پڑھی تھی اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ فرمایا جو اللہ نے یہ کہا کہ آپ نے نہ کتاب پڑھی تھی اس سے پہلے، نہ دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، فرمایا اس سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے اترنے سے پہلے حضور کوئی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس بندے کا یہ نقطہ نظر ہے، میرا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس میں جو حضور سے نفی کی گئی ہے کہ حضور لکھ نہیں سکتے، یہ وحی کے اترنے سے پہلے کی بات ہے۔ جب قرآن کو اترنا شروع ہو گیا تو فرما رہے ہیں یہ حضور کا معجزہ تھا، حضور ویسے لکھ نہیں سکتے تھے۔ ابو الولید باجی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، کہیں میرے اوپر فتویٰ نہ لگ جائے، ابو الولید باجی کہتے ہیں حضور لکھ نہیں سکتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے جو محمد بن عبداللہ کے الفاظ لکھے ہیں یہ حضور کا معجزہ ہے، اور معجزہ اس کام کو کہتے ہیں، اس خرق عادت کے عام کو کہتے ہیں جو خلاف عادت ہو۔ حضور ویسے لکھ نہیں سکتے تھے، حضور نے یہ لکھ لیا، یہ حضور کا معجزہ تھا، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بڑے ٹاپ قسم کے محدث ہیں، بات کرتے ہیں، بڑے پکی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور نے اگر محمد بن عبداللہ کے الفاظ لکھ بھی لیے پھر بھی حضور نبی کریم امی ہیں، آپ کی امی ہونے پہ اعتراض نہیں آئے گا۔ فرمایا اس لیے وہ کہتے ہیں ایک تحریر کو، ایک نام کو کوئی آدمی بار 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 دیکھتا ہے، اپنے نام کو، ان پڑھ آدمی بھی ہو اپنے نام کو تو اپنا نام سیکھ ہی لیتا ہے، باقی کچھ نہیں لکھ سکتا، لیکن اپنا نام لکھ لیتا ہے۔ فرمایا اگر حضور نے محمد بن عبداللہ یہ لفظ اپنے ہاتھ سے لکھ لیے تو حضور کے امی ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عام آدمی بھی اپنا نام لکھ سکتا ہے، باقی لمبی چوڑی تحریریں نہیں لکھ سکتا۔ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں کہہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے ایک بازار گرم کیا ہوا ہے کہ حضور کی امی ہونا ہے، نہیں تھے، تھے فلاں تھے، ایک بحث گرم کی ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی گستاخ کہہ رہا ہے، کوئی واجب القتل کہہ رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ حضور امی تھے۔ امی کا معنی میں نے بتا دی، امی کسے کہتے ہیں۔ پھر جہاں جہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھنے کی نسبت ہوئی ہے، میں نے کہا وہ مجازن ہوئی ہے۔ ایک دوسری بات ابو الولید باجی کہتے ہیں وہ حضور کا معجزہ تھا۔ تیسری بات ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو حضور نے لکھ لی ہے، فرمایا یہ تو عام آدمی بھی اپنا نام تک لکھ لیتا ہے، کوئی لمبی تحریر کوئی آدمی دکھا دے کہ حضور نے پورا لیٹر خود لکھا ہو تو پھر حضور کے امی ہونے پہ اشکال آ سکتا ہے۔ ایک اور نقطہ بیان کر دیتا ہوں، جب صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا تو حضور کے ایک صحابی ہیں جس کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ۔ مغیرہ بن شعبہ تلوار ہاتھ میں لیے حضور کے سر پہ سے کھڑے ہیں نا گارڈ بن کے۔ اس سے ایک مسئلہ نکل رہا ہے صلح حدیبیہ سے کہ کسی مقتدا اور پیشوا کے لیے، کسی رہبر اور رہنما کے لیے اپنے ساتھ گارڈ کا انتخاب کرنا، سیکورٹی گارڈ،
اور وہ سیکورٹی گارڈ الرٹ کھڑا ہو اور وہ رہبر رہنما بیٹھا ہو نیچے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ تو صلح حدیبیہ سے مسئلہ واضح ہو گیا، یہ جائز ہے۔ گارڈ کا انتخاب کرنا بھی ٹھیک ہے، دشمن پہ روک ڈالنے کے لیے گارڈ کو کھڑا ہونا اور حکمران کو، امام کو، عالم صاحب کو بیٹھ کے تقریر کرنا، بات کرنا، یہ جائز ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ ایک اور نقطہ بھی صلح حدیبیہ سے نکل رہا ہے۔ عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت یوں ہے، حضور نبی کریم جب کبھی بلغم تھوکتے ہیں صحابہ کرام اسے نیچے گرنے نہیں دیتے، اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ مل کے اسے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بال ترشواتے ہیں بال نیچے نہیں گرتے، صحابہ کرام جھپٹ کے ایک دوسرے سے ان بالوں کو لیتے ہیں اور ایک دوسرے پہ جھپٹ پڑتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں حضور کے وضو کا پانی نیچے زمین پہ گرنے صحابہ نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے پی لیتے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ نکل رہا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں یہ بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جواز التبرک بفضلات الصالحین الطاہرات، فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ کے جو تبرکات ہوتے ہیں ان سے فیض حاصل کرنا ہی جائز ہے، یہ جائز ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، وہ حضور نبی کریم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو متبرک سمجھتے تھے، اس میں برکت سمجھتے تھے۔ آج ایک گمراہ ٹولہ ایسا آیا ہے جو اولیاء اللہ کے بھی منکر ہیں، اولیاء اللہ کے تبرکات کی بھی منکر ہیں، وہ انبیاء کرام کی بھی تبرکات کے منکر ہیں۔ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جلد نمبر 1 میں پورا ایک عنوان اور چیپٹر کے اوپر ایک عنوان انہوں نے لگایا ہے، باب ما ذکر من درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعصاہ وسیفہ وقدحہ وخاتمہ ومنشارہ ونالہ، فرمائے باب اس بارے میں حضور نبی کریم کے زرے کے بارے میں، حضور کے عصا لاٹھی کے بارے میں، حضور کے تلوار کے بارے میں، حضور کے پیالے کے بارے میں، حضور کے انگوٹھی کے بارے میں، حضور کے بال مبارک کے بارے میں، حضور کے نالین شریفین کے بارے میں۔ اسی لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے تبرکات سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ شرک صرف وہ کہتا ہے جسے جو ہے نا توحید کا ہیضہ ہوا ہو، توحید کا ہیضہ ہوا ہو۔ یہ صلح حدیبیہ سے یہ مسئلہ جو ہے نا یہ سمجھ آ رہا ہے کہ دیکھو صلح حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی نا، ایک صحابی تھے جس کا نام میں نے بتایا تھا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے 3 مرتبہ بیعت کی ہے، شروع میں، درمیان میں، آخر میں۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بیعت کرنا یہ سنت ہے، بیعت کرنا یہ سنت ہے، اور دوسرے مسئلہ یہ بھی نکل رہا ہے ایک آدمی بیعت کو مقرر کرے، بیعت کے اندر تکرار کرے، 2-3 مرتبہ بیعت کرے، ایک شیخ ہے، ایک پیر ہے کسی کے، اور اس کے ہاتھ میں اس نے پہلے 1 مرتبہ بیعت کی ہے، پھر کوئی ایسا مجلس لگی بیعت ہو رہی ہے دوبارہ بھی برکت کے لیے ہاتھ ڈال سکتا ہے، 12 بھی کر سکتا ہے، 3 مرتبہ بیعت کرنا یہ سنت ہے، کوئی خلافی سنت نہیں ہے۔ اور صلح حدیبیہ میں جو سب سے اہم نقطہ جو مجھے اور آپ کو پوری زندگی اپنے سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ ہے، دیکھو حضور جب صلح حدیبیہ کر رہے تھے، تحریر لکھ رہے تھے، اسی وقت ایک صحابی ہیں جو کافروں کی قید میں ہیں اور وہ اپنے آپ کو کسی طرح چھڑا کے وہاں پہ آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سہیل بن عمر کے بیٹے ہیں، وہ کہنے لگے اسے واپس کر دو، حضور نے اسے واپس کر دیا۔ پھر حضور جب مدینہ پہنچے، ایک اور صاحب باغ کیا ہے جس کا نام ابو بصیر تھا، باغ کیا ہے تو پیچھے سے مکہ سے 2 مشرک آ گئے، انہوں نے کہا معاہدے کی روح سے اس آدمی کا واپس کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بصیر واپس ہو جاؤ، فرمایا صبر کرو انشاءاللہ اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ 2 صاحبوں کو حضور نے ان کے حوالے کر دیا، حالانکہ یہ خطرہ تھا یہ جان سے مار دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اس لیے کیا تاکہ ایفاء عہد ہو جائے،
وعدے کی پاسداری ہو جائے. جس نبی نے یہ کہا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے. عملی طور پہ دنیا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دے دیا ہے، چاہے جتنا مشکل ہو وعدہ پورا کرنا، لیکن وعدے میں خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، وعدہ پورا کرنا چاہیے. یہ صلح حدیبیہ سے حاصل ہونے والے فوائد و ثمرات، نتائج و نکات کے اوپر مذاکرہ تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.